بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک مار دیتی ہے اور اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی مار دیتی ہے۔ مسند فردوس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تربوز کھانا بھی ہے اور مشروب بھی۔ یہ مثانہ کی صفائی کرتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، کمر سے پانی نکال دیتا ہے، قوت با میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم سے ٹھنڈک کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تربوز کھانے سے پیٹ دھل کر صاف ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، مزید جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، گرمیوں کا لازمی جز وٹامن اے اور وٹامن سی کی خوبیوں سے مالا مال اور صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرنے والا رسدار تربوز ایک ایسا ہی پھل ہے جسے موسم گرما کا تحفہ قرار دیا جاتا ہے۔ تربوز کے یوں تو بہت سے نام ہیں، لیکن جنوبی پنجاب میں اسے متیرا کہا جاتا ہے، جبکہ برصغیر پاک و ہند میں اس کا مشہور اور اصل نام ہندوانا ہے۔ ہندوانا یا ہندیانہ اہل فارس بولتے ہیں، جسے ہمارے ہاں بگاڑ کر ہدوانا یا دھوانا بولا جاتا ہے۔ اس پھل کا اردو نام تو تربوز ہے، چونکہ ہندی میں حرف زے نہیں ہے، اس لیے ہندی میں اسے تربوج کہتے ہیں۔ تربوز دنیا کے اکثر گرم ممالک میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر افریقہ کا پھل ہے، مشرق وسطیٰ کے ہر ملک میں پایا جاتا ہے، پاک و ہند میں بھی عام ملتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا تربوز اپنی سرخی اور حلاوت میں مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ریتلے علاقوں کا تربوز زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت پاکستان کے ضلع سکھر کے علاوہ گڑھی یاسین کے تربوز ذائقہ اور حجم میں بہترین ہوتے ہیں۔ تربوز کی عمدگی اس کے گودے کی سرخی اور مٹھاس سے ہوتی ہے۔ بعض پھل فروش ملاوٹ کرتے ہوئے تربوزوں میں انجیکشن لگا کر ان کو مصنوعی طور پر سرخ اور میٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ پھل جلد خراب نہیں ہوتا، ٹھنڈے اور خشک کمرے میں رکھنے سے اس کی شکل اور ذائقہ 15 سے 20 دن تک برقرار رہ سکتا ہے۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تربوز بہت پسند تھے اور وہ انہیں شوق سے کھاتے تھے۔ محدثین کے مشاہدات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زود ہضم، گردہ اور مثانہ سے پتھری نکال دیتا ہے، معدہ کو صاف کرتا ہے۔ بخار کے مریضوں کو اسے سرکہ کی شکنجبی کے ساتھ دینا مفید رہتا ہے۔ ادرک کے ساتھ ملا کر کھانے سے ہاضمہ بہترین رہتا ہے۔ تربوز سے چہرے کے ورم اتر جاتے ہیں اور رنگت صاف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو قوت مدافعت کی کمی کے باعث جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو تو وہ اسے ادرک کے ساتھ کھائے۔ اسے کھانے سے جسم میں بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اسے خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو بے حد فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر تربوز کو شکر کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو مؤثر ہوتا ہے، لیکن چاول کے ساتھ اس کے استعمال مضر ہوتا ہے، یعنی چاول کھانے سے پہلے یا بعد میں تربوز نہیں کھانا چاہیے۔ تربوز معدہ میں صفرا کی مقدار کو کم کرتا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے۔ خصوصاً اپریل، مئی اور جون کی گرمی میں اس کا استعمال جسمانی حرارت اور گرمی کم کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اتباع کے نزدیک بوڑھے اور سرد مزاج کے حامل افراد کو تربوز زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ تربوز میں پانی زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ گردے اور مثانے کی پتھری کے اخراج میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ شیخ الرئیس ابن سینا نے اپنی معروف کتاب القانون میں تربوز کے فوائد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معدے میں پہنچ کر انتہائی فائدہ مند صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے بیج جلد کی صفائی کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں اور اگر اس کے چھلکے کا لیپ پیشانی پر کر دیا جائے تو آنکھوں کے امراض کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ پرانے زمانے اور موجودہ جدید دور کے طبیب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تربوز کو کھانے کے فوری بعد استعمال نہ کیا جائے، اس صورت میں خصوصاً ہیضہ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تربوز کھانا کھانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے بعد کھانا چاہیے۔ کھانے کے فوری بعد اس کے استعمال سے پیٹ کا درد یا دست کا احتمال ہے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ خون کے دباؤ کی زیادتی میں مغز تربوز کے اندر موجود ایک خاص مادے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، جس سے 82% مریضوں میں دل پر سے بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ تربوز کے بیج بدن کو فربا کرتے ہیں، جبکہ خود تربوز میں ایک خاص قسم کا جز موجود ہوتا ہے جو سرطان کو بے بس کر دیتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے اس خاص جز کو ایسے پہلوان سے تشبیہ دی ہے
जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक अज्जा को पिछाड़ने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के नजदीक इस जुज में इतनी ताकत होती है कि यह सरतान के खुलियात को काबू में रखता है। यह मादा तरबूज के अलावा दीगर फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से जिस्म को बहुत फायदा मिलता है। जो लोग इन सब्जियों और फलों को बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, उनमें सरतान से महफूज रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तरबूज के इस्तेमाल से आंतों की सख्ती में कमी आती है और शरियानों की लचक भी कायम रहती है। इसके अलावा इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को अक्सर खजूर के साथ खाया करते थे और फरमाते थे कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के जरिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के जरिए खत्म करते हैं। दूसरी जानी माहिरीन का यह भी कहना है कि तरबूज के कसरत इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द और बलगम के इम्कानात होते हैं, इसलिए तरबूज को हमेशा एतदाल से खाना चाहिए। तरबूज खाने के फौरन बाद शिकंजीबीन, दही और कोई शरबत या चाय वगैरह किसी भी किस्म की चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तरबूज इंसानी जिस्म की जायद चर्बी कम करने में मददगार साबित होता है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स कैलोरीज जलाने में मदद देते हैं। जिस्म में पानी की मिकदार मुनासिब सतह पर रखने, खसूसन तौंद से निजात में कामयाबी के लिए तरबूज के इस्तेमाल मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज का जूस जिस्म को हाइड्रेट रखता है। माहिरीन पेट की चर्बी कम करने के लिए खास तौर पर इस मशरूब के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। तरबूज में मौजूद खास सेल्स ऐसी सरगर्मियों को कंट्रोल करता है जो जिस्म पर चर्बी बनने का सबब बनती हैं। तिब्बी माहिरीन तरबूज को हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन करार देते हैं। उनका कहना है कि तरबूज के इस्तेमाल हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखता है। ये बीमारी इंसानी हड्डियों को कमजोर कर देती है। तरबूज के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम मदाफ्ती निजाम, मेटाबॉलिक फंक्शन के साथ साथ पट्टों की सेहत और हड्डियों के लिए मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज हमेशा निहार मुंह खाना चाहिए। काले नमक के साथ तरबूज का जायका मजीद बढ़ाया जा सकता है। तरबूज पानी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है और ग़िज़ाई फाइबर भी इसके जरिए जुज़ुए बदन बनाया जा सकता है, मगर इस फल की ज्यादा मिकदार खाने से निज़ाम हाजमा के मसाइल जैसे हैजा, पेट फूलने, गैस वगैरह का सामना हो सकता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद जुज सॉर्बिटोल है जो निज़ाम हाजमा में गड़बड़ करता है। इसी तरह लाइकोपिन भी इस मसले की वजह बन सकता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। अगर तो आप शुगर की शिकार हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि ज्यादा मिकदार में तरबूज खाना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा। ये सेहत के लिए फायदेमंद जरूर है, मगर इसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स की मौजूदगी शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो इसे खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। इसी तरह तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन बीजों में ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फवाइद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इन बीजों में अहम मादनियात फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीज और जिंक शामिल होते हैं। अब अगली दफा जब भी आप तरबूज खाएं तो इसे बीजों समेत खाएं। ये बीज नहीं खा सकते तो इसके बीज धोकर, सुखाकर, संभाल कर रख लें। तरबूज के बीज में प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है। जो लोग अलहदा से प्रोटीन नहीं ले पाते तो इन बीजों के जरिए प्रोटीन की सही मिकदार ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।